بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ منصرف اور غیر منصرف۔ الفصل الاسم المعرب علی نوعین۔ یہ بحث کس میں ہے؟ معرب کی دو قسمیں ہیں۔ اسم معرب کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم منصرف اور اس کے بعد ہے غیر منصرف۔ منصرف کسے کہتے ہیں؟ مصنف تعریف کر رہے ہیں کہ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبان، کہ جس میں دو سبب نہ ہو، او واحد، یا ایک ایسا سبب، یعنی دو سبب یا ایک ایسا سبب نہ ہو، یقوم مقامہما من الاسباب التسعۃ، جو نو اسباب میں سے دو کے قائم مقام ہو۔ یعنی مثلا میں آپ کو جو نو میں سے کل اسباب 9 ہیں، تو 9 میں سے دو کے قائم مقام جو بھی ہو جائیں گے، چاہے دو سبب یا ایک ایسا سبب، دو سبب ہوں تو بھی ٹھیک ہے، 9 میں سے دو سبب ملنی چاہیے غیر منصرف بننے کے لیے، اور واحد، یا ایک ایسا سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ کس کی تعریف ہے؟ منصرف کی۔ تو غیر منصرف کی تعریف کیا ہو جائے گا؟ اس کا الٹا ہو جائے گا۔ منصرف کی جب تعریف یہ ہوئی کہ جس میں دو سبب نہ ہو یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہو، تو غیر منصرف کی تعریف یہ ہوگی کہ جس میں دو سبب ہو یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہو، 9 میں سے، یہ تعریف ہوگی۔ مثال دے رہے ہیں کہ جس سے کہ زید ایک لفظ ہے، وَيُسَمَّى الاسم المتمکن۔ منصرف کا دوسرا نام کیا ہے؟ منصرف کا دوسرا نام اسم متمکن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا حکم بتا رہے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے ان يدخله الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ اس پر تینوں حرکتیں داخل ہو سکتے ہیں تنوین کے ساتھ۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے آپ، جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزید۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا زیدن پیش داخل ہو رہا تنوین کے ساتھ، تو یہ جو سبب آپ نے یہاں پر پڑھا اس کا الٹا کر دیجئے غیر منصرف پر۔ اس کا حکم تھا کہ تینوں حرکتیں داخل ہو سکتے ہیں، تو غیر منصرف پر کیا ہو جائے گا کہ تنوین کے ساتھ تینوں حرکتیں داخل نہیں ہو سکتے۔ تینوں حرکتیں تو آئیں گے لیکن تنوین نہیں آ سکتی، وہاں پر الفلام اور تنوین نہیں آتی۔ آگے اس کی مثال آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے وہاں پر۔ اب آگے تعریف کر رہے ہیں غیر منصرف۔ وغیر منصرف وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسَعَةِ، 9 اسباب میں سے کتنے سبب ہونے چاہیے؟ 2 سبب۔ اور واحد منہما یقوم مقامہما، یا پھر یہ کہ دو میں سے ایک ہونی چاہیے جو کیا ہو؟ یقوم مقامہما، 2 سبب کے قائم مقام، یعنی ایک اکیلا قائم مقام کتنے کو ہو جائے گا؟ وہ 2 کے قائم مقام ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں الف مقصورہ، الف ممدودہ ہے، کہ جمع منتہی الجموع ہے، یہ اکیلے 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ یہ تعریف ہو گئی آپ کے سامنے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ والاسباب التسع، 9 اسباب کون کون ہیں؟ تو یاد کر لیجئے گا، عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، الف نون زائدتان ہے، اور وزن فعل ہے۔ کل کتنے ہوئے؟ 9 ہوئے۔ العدل والوصف والتانیث والمعرفة والعجمة والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل۔ تو اس طرح سے 9 ہے، اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لیں گے آپ۔ اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ آپ پہلے جان چکے ہیں، ان لا يدخلہ الکسرۃ والتنوین، غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ منصرف میں جو ہے تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں تنوین کے ساتھ، اور اس کا حکم کیا ہے کہ اس پر حرکت صرف کتنی آئے گی؟ 2 حرکت آئیں گی، اور کسرہ بھی نہیں آ سکتا، تنوین بھی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر یہ بھی یاد کر لیں کہ اس پر جو ہے الف لام بھی نہیں آتا ہے، الف لام بھی نہیں آتا۔ اگر الف لام آپ داخل کر دیتے ہیں تو پھر یہ غیر منصرف رہے گا ہی نہیں، منصرف ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کو مضاف بھی نہیں بنا سکتے ہیں، اگر ہم لوگ مضاف بنائیں گے تو پھر یہ منصرف بن جائے گا، غیر منصرف نہیں رہے گا۔ یہ اضافی چیز ہے، آپ یاد کریں تو اچھی بات، ورنہ آپ اتنا یاد کر لیں کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتے۔ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور جر کی جگہ میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ یہ مفتوح ہوگا، جیسا کہ غیر منصرف کا ضابطہ ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، جانی احمد، احمد غیر منصرف ہے، کیوں؟ ایک تو وزن فعل ہے، نکاح فعلو کے وزن پر ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ علم ہے، تو اس کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ تو اس پر کیا ہے؟ جانی احمد، رأیت احمد، مررت باحمد۔ مررت باحمد غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں فتح ہوتا ہے، اور اس پر ہم کہیں بھی
کسرہ بھی نہیں ڈال باحمدہ با حرف جر کے بعد بھی کسرہ نہیں داخل کر رہے، اور تنوین بھی نہیں آ سکتی، یعنی کہ جانی احمدن ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہو گئی کل ان سب کی تعریف۔ اب آپ دیکھیں کہ غیر منصرف کی تعریف کیا تھی کہ تنوین اس پر نہیں آ سکتا، تو ایک بچے نے یہی پڑھ لیا کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آ سکتی۔ جب استاد نے پڑھایا تھا تو یہاں دیکھیے گا غیر منصرفین، اب یہ غیر منصرف پر تو تنوین آ رہی ہے، منصرفین تنوین تو ہے یہاں پر، تو بچے کو یہاں پریشانی ہو گئی کہ یہاں پر لکھا ہوا تھا کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آ سکتی، اور یہاں پر غیر منصرفین میں کیا ہے، تنوین پڑھ رہے ہیں، منصرفین وہاں پر تو تنوین پڑھ رہے ہیں، تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ وہ اصل میں غیر منصرف والی بات نہیں ہے، بات تو اصل چلی غیر منصرف کے حکم کی، ٹھیک ہے؟ غیر منصرف تو ایک لفظ ہے، غیر منصرف کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو غیر منصرف ایک ایسا لفظ ہے جو اس کو آپ اعراب تینوں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ چلیے بہرحال، تو غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں وہ اگر یہاں پر آ جائیں گے تو اس پر جو اعراب جاری ہوگا وہ غیر منصرف کا اعراب جاری ہوگا، یعنی کہ ضمہ، فتحہ اور کسرے کی جگہ پر بھی کیا ہوگا؟ فتحہ ہی آئے گا۔ اب اس کے بعد ہے عدل۔ پہلی قسم کیا ہے؟ عدل ہے۔ عدل کسے کہیں گے؟ اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیہ الى صیغۃ اخرى۔ عدل کسے کہتے ہیں کہ لفظ کا نکل جانا ہے اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی جانب، تحقیقاً او تقدیراً، تحقیقی ہو یا تقدیری ہو، لفظ کا اپنے اصلی صیغے سے نکل جانا ہے دوسرے صیغے کی جانب۔ تغیر کا لفظ یہاں بدلنا نہیں کیجیے گا، بلکہ خروج یہاں لکھا ہے انہوں نے تو وہی ترجمہ کر لیجیے گا کہ اس کا اصلی صیغہ کچھ اور ہوتا ہے اور بن جاتا ہے کچھ اور۔ اب یہ تحقیقی تقدیری کیا ہے؟ تحقیقی تقدیری کچھ اور نہیں ہے، تحقیقی تعریف جو یہ ہے کہ تحقیقی کا مطلب ہے کہ وہ جو جہاں سے نکل کر آیا ہے وہ لفظ دوسرے کی طرف، تو اس کا دلیل بھی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا دلیل بھی موجود ہوتا ہے۔ اور تقدیری میں کیا ہے کہ ہمیں صرف ماننا پڑتا ہے، جیسے کہ آپ نے تقدیری اعراب میں کیا صرف مانا آپ نے کہ جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، کوئی اعراب نہیں دکھ رہا آپ کو، لیکن مان رہے ہیں کہ جانی موسیٰ میں فاعل ہے، رأیت موسیٰ مفعول منصوب بنے گا، وہ بس ماننا پڑتا ہے۔ بس ایسے ہی یہاں پر ہے کہ تحقیقاً مطلب عدل وہ کہ جس میں ہم یہ تو کہتے ہی ہیں کہ ایک لفظ اصل میں یہ تھا بن گیا یہ، تو اس کا دلیل بھی موجود ہوتا ہے، اور تقدیری میں دلیل موجود نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دیکھیے، آگے کہہ رہے ہیں یہ کہ وَلَا يَسْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ اصلاً، کہ عدل جو ہے وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، ابھی بتاؤں گا کیوں نہیں ہوتا۔ وَيَسْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، عالمیت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے لیکن وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کیا ہے؟ عمر اور ظفر، عمر اور ظفر، یہ اس کی مثال ہے، عمر اور ظفر، اور وصف کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ ثلاث، مثلث، اخر اور جمع، اخرو اور جمع۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ عدل کی تعریف کیا کیا تھا کہ اپنے اصل سے نکل کر دوسرے صیغے میں چل جائے۔ جیسے عمر ہے تو عمر کس سے نکلا ہوا ہے؟ عامر سے، تو عامر سے نکل کر کہاں چلا گیا؟ عمر میں چلا گیا، تو اس کا اصل تو عامر تھا، بن گیا کیا؟ عمر، تو اپنے اصلی صیغے سے نکل کر کیا ہو جاتا ہے؟ دوسرے میں چلا جاتا ہے۔ اور اس پر کوئی دلیل بھی کیا بولتے ہیں؟ بغیر کسی صرفی قاعدے کے چلا جاتا ہے، وہ کوئی قاعدہ وائدہ نہیں، بغیر صرفی قاعدے کے وہ چلا جاتا ہے۔ ظفر بھی دیکھیے، زبر اصل میں یہ ظافر ہے، ظافر سے کیا ہو گیا؟ یہ ظفر بن گیا۔ قاعدہ تو یہاں پر کیا ہے؟ کوئی صرفی قاعدہ نہیں ہے یہاں پر کہ اس کا کوئی قاعدہ تھا اس سے بن کر ایسا ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ اور یہ کس کی مثال ہے؟ تقدیری مثال ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے یہاں پر کہ کس سے نکل کے آیا، کیسے مطلب کیسے آیا، کیا ہوا نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں، بس مانا جاتا ہے یہاں پر کہ عمر عامر سے، ظفر ظافر سے، اور اس کو ہم لوگ ہمیشہ غیر منصرف پڑھتے ہیں، جیسے جانی عمرو پڑھیں گے، رأیت عمرہ پڑھیں گے، مررت بعمرہ، حالت جری میں اس پر ہم فتح دیں گے۔ ظفر کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہ کس کی مثال ہوئی؟ عدل تقدیری کی مثال ہے۔ اور ثلاث اور مثلث اور اخر اور جمع، یہ 4 مثال ہیں عدل تحقیقی کی، یعنی کوئی دلیل یہاں پر موجود ہے کہ یہ کیا ہے، کس سے نکل کر آیا ہے اور کیسے نکل کر آیا ہے، اس کی دلیل موجود ہے۔ اس سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے آخر میں چھوٹ جائے کہ عادل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا لیکن عالمیت کے ساتھ جمع
ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وزن فعل کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہوتا، اس کی جواب یہاں پر انہوں نے دے رکھا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وزن فعل کے اوزان الگ ہیں اور عدل کے اوزان الگ ہیں، تو جب دونوں کے اپنے اپنے اوزان ہیں تو دوسرے کے ساتھ کیسے جمع ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ اوزان العدلی محصورۃ بالاستقراء فی ستہ، کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ عدل کے اوزان کل کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کیا کیا ہے؟ فعال جیسے کہ سلاسو، مفعل جیسے کہ مسلس، مفعلو جیسے کہ مسلسو، فعالو جیسے کہ عمرو، ٹھیک ہے؟ اور فعل، فعلی، فعلی ہے جیسے کہ امسی، فعلی جیسے کہ امسی، اور ہے فعل جیسے کہ سحر، فعل جیسے کہ سحر، اور فعال جیسے کہ قطام، یعنی فعالی جیسے کہ قطامی۔ تو یہ کل کتنے وزن ہوئے؟ یہ کل وزن ہوئے 6، فعال، مفعل، فعل اور فعلی اور فعلی اور فعال، یہ کل 6 وزن ہوئے۔ تو یہ 6 وزن کس کے ہیں؟ عدل کے ہیں یہ وزن، اور وزن فعل جو ہے اس کے وزن اپنے الگ ہیں، تو اسی وجہ سے عدل جو ہے کس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا کبھی بھی؟ عدل جو ہے وہ کبھی بھی وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہم لوگوں کو کہ عدل وزن فعل کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوزان اپنے الگ ہیں اور وزن فعل کا اوزان الگ ہیں، تو ایک دوسرے میں جمع کیوں کر ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا تھی یہاں پر کہ یہ عالمیت کے ساتھ جمع ہو جاتے تو کوئی بات نہیں، عالمیت کے ساتھ جمع ہو جاتے، کیا حرج ہے میں، اور وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی جیسے کہ ثلاث ہے اور مثلث ہے۔ اب بات آپ یہ کہیں گے کہ ثلاث اور مثلث جو ہے عدل تحقیقی کی مثال ہے۔ عدل تحقیقی تعریف کیا کہتے ہیں انہوں نے کہ یہ ایک سیگے سے نکل کے دوسرے سیگے میں تو آیا ہے لیکن دلیل بھی موجود ہونی چاہیے، تو اسے کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ عدل تحقیقی کہتے ہیں۔ اب ثلاث اور مثلث پہ کیا دلیل موجود ہے؟ کہتے ہیں کہ ثلاث کا معنی ہے 3 3، یعنی لفظ ایک ہے اور معنی کیا ہے؟ ڈبل۔ لفظ ہے ثلاث ایک اور معنی ہے 3 3، 2 مرتبہ بولنا پڑ رہا نا ہمیں۔ اس طرح مثلث بھی دیکھیے، لفظ ایک اور اس کا معنی بھی 3 3، تو لفظ ہے ایک ایک لیکن معنی ہے 2 2، تو کیا پتہ چلا کہ جب لفظ 2 ہیں تو معنی بھی کتنے ہوں گے؟ جب معنی 2 ہیں تو لفظ میں کتنے ہوں گے؟ 2 ہوں گے۔ تو ثلاث کس سے نکل کر آیا؟ یہ ثلاثتن، ثلاثتن سے نکل کر کے آیا ہے۔ سمجھ میں آپ کو کہ ثلاث کے معنی ہے 3 3، تو لفظ ایک اور معنی ہے 2 2، تو اس سے پتہ چلا کہ جب معنی 2 ہے تو لفظ بھی کتنے ہوں گے؟ 2 ہوں گے۔ تو یہ اصل میں ثلاثتن 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 سے نکل کر کیا ہو گیا ہے؟ ثلاث بن گیا ہے۔ اسی طرح وہ بھی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مثلث۔ مثلث بھی اصل میں ثلاثتن ثلاثتن سے نکل کر کیا آ گیا ہے؟ یہ مثلث بن گیا، جیسے کہ یہاں انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے، یہ دیکھیں تعریف: العدل الحقیقی الذی یکون دلیل آخر علی منع صرفہ سوا منع الصرف۔ عدل حقیقی وہ ہے کہ جس پر دوسری دلیل موجود ہو اس کے غیر منصرف ہونے پر، غیر منصرف ہونے کے علاوہ اور بھی دلیل موجود ہونی چاہیے، اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ عدل تحقیقی کہتے ہیں۔ اب اس سے مثال دے رہے ہیں کہ علی اصلہما ان فی معناہما تکرار، ان کے معنی میں کیا ہے؟ تکرار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معنی کیا ہے؟ ثلاثتن ثلاثتن، 3 3 3 3۔ والاصل انه اذا كان المعنى مكررا يكون اللفظ ايضا مكررا، اصل کیا ہے کہ جب معنی مکرر ہے تو لفظ بھی کیا ہوگا؟ مکرر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اصل جب لفظ مکرر کیا ہوں گے؟ وہ ثلاثتن ثلاثتن، تو ثلاثتن ثلاثتن سے نکل کر کیا ہو گیا ہے؟ ثلاث بن گیا۔ اسی طرح مثلث کو بھی آپ یاد کر لیں کہ اسی طرح اس میں بھی ہو گیا ہے۔ دیکھیں یہ سب بس اگر آپ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو، آپ کو ایگزام وغیرہ دینا ہے تو آپ کو اتنی ضرورت ہے، ورنہ اتنی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ بس پڑھ کے آگے بڑھیے۔ اس طرح ایک دوسری مثال اور دیکھیے، اخر اور جمعہ۔ اخر اور جمعہ کی بھی مثال جو عدل تحقیقی کی مثال مانتے ہیں، یعنی کہ یہ غیر منصرف تو ہے اور ایک سیگے سے نکل کر دوسرے سیگے میں گیا ہے، عدل ہے، تو اس پر دلیل موجود ہے کہ یہ کس سے نکل کر کے آیا ہے۔ ابھی تھوڑا سا الگ ہے کہ اخرو، اخرو کیا ہے بتائیے آپ؟ اخرو جمع ہے نا، آپ جب پڑھتے ہوں گے افعل افعلان افعلون افاعل فعل فعلیان فعلیات فعالون، جب اس پہ تفضیل کے گردان آپ نے یاد کیا ہوگا تو اس وقت یاد کیا ہوگا آپ نے؟ اخرو جمعو، تو یہ دونوں کیا ہے؟ جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ مؤنث کی جمع ہے، اخرا کی۔ تو اب اخرا کس کی واحد ہے؟ آخر کی، ٹھیک ہے؟
آخر کی واحد ہے. اب آخر اس میں تفضیل ہے. آپ جب اس میں تفضیل کو پڑھے ہوں گے تو یہ بھی پڑھے ہوں گے. اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقے سے ہو سکتا ہے. یا تو دیکھیے آخر ہے تو اس کو من کے ساتھ کر لیجئے، یعنی آخر من. یا پھر ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا کہ آپ جو ہے اس کو آخرو کو ایک تو من کے ساتھ ایک اضافت کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، آخر القوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ. یا پھر یہ کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آخر کو کس کے ساتھ، الف لام داخل کر کے. یعنی کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقے سے ہوتا ہے. تو جو اخرو ہے، اب بات آئی لاسٹ میں کہ ٹھیک ہے اخر جو ہے آخر سے بنائی بھی صحیح بات ہے، آخر کا استعمال 3 طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ بتاؤ کہ اخر کس سے ہے. تو لاسٹ میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان تینوں میں سے، یعنی اس کا استعمال 3 طریقے سے ہو سکتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخر جو ہے ان تینوں میں سے کسی طریقے سے استعمال نہیں ہوا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی تینوں میں سے نکل کر آیا ہے. کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ جو 3 اس کا استعمال کا طریقہ ہے تو اسی میں سے نکل کر کے آیا ہے. آپ دیکھ لیجئے یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں. 3 میں سے نکل کر کے آیا ہے. اور جمعو کا بھی یہی طریقہ ہے. کیا کہتے ہیں اس کو، جمعو جو ہے وہ جمعہ یا جماوات مؤنث سے بن کر کے آیا ہے. جمعہ یا جماوات مؤنث سے بن کر کے. تو یہ کیا کہتے ہیں اسے جمعو، پھر اس میں وہی تقریر چلے گی. پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں، یہاں سے پڑھ لیجئے آپ کہ اخر اس کی اخرا کی جمع ہے، اخرا مؤنث آخرو کی اس میں تفضیل ہے. اور اس کا قاعدہ کیا ہے کہ 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس میں تفضیل، اضافت کے ساتھ، لام کے ساتھ، یمین کے ساتھ. اب یہاں پر جو اخر ہے، لم یستعمل بواحد من تلك الوجوه الثلاثه، تینوں طریقے میں سے کسی طریقے سے استعمال نہیں ہوا. فعلم انه معدول عما هو مستعمل باحد الوجوه الثلاثه، تو معلوم ہوا کہ یہ معدول جو ہے وہ انہی 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے استعمال ہو کر کے ہو گیا ہے. یعنی کہ یہاں پر بھی ماننا پڑ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. یہاں اگرچہ یہ تحقیقی کی مثال ہے، ایسا نہیں کہ تقدیری کی مثال ہے. اگر کہیں سوال آ جائے تو آپ یہی کہیں گے کہ یاد لے تحقیقی کی مثال ہے. لیکن دیکھیں ان کا کیا کہنا ہے. یہ امور ثلاثہ تینوں میں سے کسی ایک سے کیا ہے مان لیا گیا ہے کہ اسی سے معدول ہے. یہی سیم تقریر ہوتی ہے اس کے بارے میں جمعو کی. جمعو یہ جمعہ کی مؤنث ہے. اور پھر جمعہ جو ہے اگر اس میں ذات ہو یا اس میں صفت ہو، تو اگر اس میں صفت ہو جیسے کہ حمرا، لال ہونا کیا ہے صفت ہے، کسی کا گورا ہونا صفت ہی تو ہے نا اس کی. تو حمرا وصف ہے کسی کی. تو حمرا کی کیا ہونی چاہیے، حمرن. حمرا کی جمع کیا آتی ہے بتائیے، حمرن آتی ہے. حمرا کی جمع حمرن آتی ہے. بلکہ اکثر کی ایسی آتی ہے، اگر آپ نے یاد کیا ہوگا نا، اسود کی مؤنث کیا ہوگی سودا، تو اس کی جمع آئے گی سودن. ٹھیک ہے. ابیض کی آ جائے گی بیضا، اس میں بیزن آئے گی، اس کی بیزن آتی ہے. بہرحال حمرا جو ہے اس کی جمع کیا آتی ہے، حمرن آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر صفت مان لیں تو اس کی جمع کیا آنی چاہیے، حمرن آنی چاہیے. لیکن یہاں کیا آ رہا ہے، یہاں تو جمعون آنی چاہیے پھر تو حمرن کے وزن پر، لیکن تو جمعو ہے. تو چلیے ایک راستہ اور نکالتے ہیں یہ لوگ کہ اس کو ہم مان لیتے ہیں اس میں ذات. کیا مان لیتے ہیں، اس میں ذات مان لیتے ہیں. تو اس میں ذات میں کیا ہو جائے گا، تو اس کی اس میں ذات ماننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی جمع جو ہے نا جمعات، جمعہ، یا پھر یہ کہ اس کی جمع جمعوات آنی چاہیے، جمعوات. حالانکہ اس وزن پر بھی تو جمعو ہے، اس وزن پر بھی نہیں ہے. تو لاسٹ ٹائم کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ انہی دونوں میں سے، یعنی کہ یا تو اس میں صفت مان کر کے کہ حمرا کی جمع جیسے حمرون آنی چاہیے تھا اس کو جمعون آنی چاہیے تھا، یا پھر یہ کہ جمع یا جماوات آنی چاہیے، ویسا بھی نہیں ہو رہا ہے. تو مان لیتے ہیں کہ انہی دونوں میں سے مل کر کے یہ آیا ہے. دیکھیے کلاس لمبی ہو گئی ہے، میں خود سمجھ رہا ہوں، آپ کو پریشان نہیں ہونا عادلے کی بحث میں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایگزام وغیرہ دینا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سمپل سے بڑھ جائیے آگے، ٹینشن نہ لیجیے. عمر ظفر، آپ اگر حدیث وغیرہ کتاب پڑھیں گے تو بہت مرتبہ پڑھیں گے عمر ابن الخطاب، عمر ابن، تو اس وقت یاد رہے کہ عمر غیر منصرف ہے. ایک تو عادل ہے، دوسرا عالمیت ہے. اثلاث، مثلث، اخر، جمعہ، ان 4 کو یاد کر لیجئے. شاید یہی 4 مثالیں ہیں اس طرح کی، یا اور ہو سکتا ہے کچھ مثالیں ہوں. تو ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہوں گی. کچھ مثالیں تو ہو سکتی ہیں اس طرح کی عادل تحقیقی کی جو غیر منصرف بنتے ہوں، ورنہ نہیں ہوں گی. اور ہم لوگ جانتے بھی نہیں کہ کون سا لفظ کس سے نکل کر کے آئے، اتنے ماہر ہیں بھی نہیں. تو جو ہے یہاں پر اسے مان لیں غیر منصرف اور آگے بڑھیں.
باقی ہاں میں تھوڑا اس لیے بتا دیا کہ اگر کسی کو امتحان دینا ہو تو اس میں اکثر عدل کی وہ جو ہے نا ممتحن سے وہ پوچھ دیتے ہیں بحث، اور پھر اس میں اٹکاتے ہیں بچوں کو، حالانکہ اتنی ضروری چیزیں نہیں ہیں یہ سب. پھر بھی چلیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی بحث میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.